صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق اللہ العظیم. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کراہت جو شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید الانبیاء شفیع المذنبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگنت نعمتوں سے نوازا. اس میں صحت و عافیت کی بھی دولت سے اللہ نے نوازا. اور پھر یہ بڑا مبارک و مسعود مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اور ذی الحجہ کے 10 دن بڑے اہم ہیں اور 10 راتیں بھی بڑی اہم ہیں، اور اس مقدس مہینے کی بے انتہا فضیلت ہے. ایک ایک روزے کے عوض میں 1000 روزوں کا ثواب بھی ہے. اور پھر یوم عرفہ 9 تاریخ کے روزے کا تو بس کیا پوچھنا، بے انتہا اجر و ثواب ہے. یہ گو کہ نفل روزے ہیں، ہر ایک کی ہمت پر بات ہے. 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 محرم تک گویا 9 دن تک روزے رکھنا ہے. نفل روزے ہیں. اگر پورے رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ رکھیں تو کم از کم عرفے کا 1 دن کا روزہ تو بھی رکھنے کی ہمت و کوشش کیجیے. اللہ اس میں نصرت و مدد کرے گا اور اس کا بے انتہا اجر و ثواب ملے گا. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ حاجیوں میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ پیش کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں انہی پر حج فرض کیا گیا ہے. ہر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے. جو لوگ حج کو جانے کی استطاعت رکھتے ہیں ان لوگوں پر حج فرض ہے، اور وہ بھی ساری عمر تمام میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. اب اس سے ہٹ کر جو لوگ جاتے ہیں اب وہ نفل حج کہلاتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے. اور جن لوگوں پر حج فرض ہو جائے تو اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ابھی جاؤں گا میں آئندہ سال، پھر آئندہ سال ٹالم ٹولی میں دنیا سے چلے جاتے لیکن حج نہیں کرتے. حالانکہ بڑی سخت ڈانٹ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او کما قال، یعنی جو آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی جو حج کو نہ آئے تو گویا وہ یہودی ہو کر مرے یا کافر ہو کر مرے. اب دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، کتنے ایسے کروڑوں پتیاں ہیں، ارب پتیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو توفیق نہیں ہوتی. کتنے ایسے غریب لوگ ہیں بیچارے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے حج کو چلے جاتے ہیں. الحمدللہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، انہی کے فضل پر ہوتا ہے. آج بھی الحمدللہ ساری دنیا تمام کے مسلمان جو ہمت کر تقریباً 10 لاکھ حاجی جو جمع ہو رہے ہیں. یوں تو ہمیشہ 2 سال سے تو حج میں جو ہے تو صرف مختصر وہیں کے مقامی لوگ حج کو آ رہے تھے، لیکن اب کے دنیا تمام کے لوگوں کو بلایا گیا، جس میں 10 لاکھ کے قریب تو وہ آ رہے ہیں. اور اس سے ہٹ کر بھی جو ہے سو اس سے پہلے تقریباً 40 لاکھ 35 لاکھ 30 لاکھ ایسا مجمع ہوا کرتا تھا حاجیوں کا. جب تو ادھر دیکھو تو سروں کا ایک سمندر نظر آتا تھا. انشاءاللہ وہ دن پھر آئیں گے، اللہ چاہے تو انشاءاللہ حالات جو ہے پھر اس قابل ہو جائیں گے کہ تمام کے تمام جو ہے دنیا تمام کے لوگ وہاں جمع ہوں گے. بلکہ وہاں کی حکومت کا تو ارادہ یہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ مسلمان ہر سال حج کو آئیں. اتنے انتظامات ہو رہے ہیں وہاں پر الحمدللہ. تو برحال حالات کے اعتبار سے ذرا مختصر لوگوں کو بلایا گیا. تو عزیزان محترم بڑے خوش نصیب ہیں جو اس سال حج کو جو گئے ہیں. اور
حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ ہے ہی نہیں. جس کا حج مقبول ہو گیا بس انہوں جنت ان کو مل گئی، اور بڑے خوش نصیب ہیں. اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ آج حضرت یوم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ضمن میں یہ آج جلسہ منعقد کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام، یہ تینوں کی یادگار ہے وہاں اس مقام پر. خود خانہ کعبہ کی جو تعمیر جو ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹوں نے دونوں مل کر اس کی تعمیر فرمائے. اور جب کعبہ اللہ کا حکم ہوا تھا، یوں تو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جب دنیا میں بھیجوائے تو اس کے ساتھ یہ گھر اللہ کا گھر بھی بھیجوائے. یہ کعبۃ اللہ بھی جو سو زمانے سے ہی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا جو تو تباہ و برباد ہو گئی، اور سارے جو تو یہ کعبۃ اللہ کے بھی جو دیواریں سو ڈھل گئے، یعنی پورے گر گئے. اور پھر اس کے بعد میں کئی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ایک گھر بناؤ اور ہماری عبادت کے لیے لوگ دنیا تمام کے آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ارشاد پر آپ نے جو تو گھر کی تعمیر کی ہے، جو مطلب ہے کہ وہی دیواریں جو سابقہ جو تھے اسی مقام پر جو آج کعبۃ اللہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا اسی کو جو تو پھر آپ سر نے جو تو تعمیر کی ہے. تو اس تعمیر میں ساتھ دینے والے کون؟ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں مل کر تعمیر کرتے تھے. اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، یہ آپ کے جو حجر اسود ہے وہ بھی جنت سے لایا گیا جو تو پتھر ہے، گو کہ تھا تو وہ حجر ابیض تھا، بالکل جو سفید بھگ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی کشش رکھے کہ جتنے بھی لوگ جو حج کو جب آتے ہیں، جب حجر اسود کا جب بوسہ دیتے ہیں تو وہ بوسے کی وجہ سے وہ لوگوں کے گناہوں کو جذب کرنے کی اس میں طاقت ہے، جس کی وجہ سے وہ حجر اسود بن گیا، حجر ابیض جا کر حجر اسود بن گیا. تو گیا عزیزان محترم، حجر اسود کا بوسہ لینا گویا ایسا ہے کہ خدائے ذوالجلال کے دست مبارک کا بوسہ لینا یہ معمولی بات نہیں ہے. وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے مبرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تشبیہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے. تو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں وہاں موجود ہے. گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یعنی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ. اور جتنے مساجد اللہ ہے، جتنے مساجد ہیں وہ بھی اللہ ہی کے گھر ہیں. تو گیا عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر مکمل کر چکے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے، وہ پتھروں پر جو تو آپ کے قدم مبارک کے نشان بھی آ گئے. وہ نشان آج تک موجود ہیں، حالانکہ کئی ہزار برس ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، آج حجاج کرام جب حج کو آتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے سو جب خانہ کعبہ کے جب 7 چکر لگاتے ہیں طواف کے، جب 7 چکر جب مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب الطواف کی ادا کی جاتی ہے. تو گیا عزیزان محترم، وہ سنت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں زندہ رکھے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جب مکمل کعبے کی تعمیر کر چکے تو اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم تم جو ہے سو لوگوں کو حج کو آنے کے لیے دعوت دو. جب حج کے لیے آپ اعلان کیے، دعوت دیے، تو جو پھر انہوں نے اللہ سے عرض کیے، اے بار خدایا میری آواز کتنی ہو، کہاں تک پہنچے گی؟ ابراہیم تمہارا کام تو صرف آواز کا لگانا ہے، اب رہا آواز کا پہنچانا وہ تو ہمارے ذمہ ہے، ہم خود جو لوگوں تک آواز کو پہنچائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں جو آواز لگائے، اللہ جل شانہ نے وہ ان کی آواز کو تمام جتنے بھی مسلمان جو قیامت تک جو حج کرنے والے ہیں اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب نے آپ کی آواز کو سنی. لیکن اللہ جس کے مقدر میں حج لکھ دیا، بس وہی لوگ اس وقت لبیک کی آواز کہے، یعنی ہم حاضر ہیں. لبیک کے معنی یہ کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں. تو گویا اس زمانے میں جتنے بھی لوگ، یعنی مطلب ہے کہ گو کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواحوں کو محفوظ رکھا تھا، وہاں تک بھی ان کی آواز ان کی ارواحوں تک بھی پہنچا دی ہے.
اس کے بعد جس کے نصیب میں تھا وہی جو لبیک کی آواز کہے، اور کسی نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو ان کو زندگی بھر میں ایک ہی حج نصیب ہوگا، کسی نے 2 مرتبہ کہا تو 2 حج نصیب ہوں گے، کسی نے 10 مرتبہ کہا تو ان کو 10 مرتبہ حج نصیب ہوگا، کسی نے 50 مرتبہ کہا تو ان کو 50 حج نصیب ہوں گے۔ تو گویا عزیزان محترم، ہمارے جتنے صحابہ کرام میں جو تو لوگ کتنے حج کیے ہوئے ہیں اس میں، اور کتنے جو حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما بھی گویا 25 جو تو حج کیے ہوئے ہیں۔ تو گویا اس عالم ارواح میں جو لبیک کی جو آواز جو بلند کی ہے وہ برابر پہنچیں گے، قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں برابر جاتے رہیں گے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ گویا عزیزان محترم، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور خانہ کعبہ کا طواف یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جب طواف کیے، اور تو لہذا سرکار کی سنت بھی ہو گئی۔ تو گیا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، طواف کے بعد میں واجب الطواف، پھر اس کے بعد میں پھر زمزم کے پاس جا کر پھر زمزم کا پانی، اس زمانے میں تو جو ہے سو یعنی پانی جو کنویں سے ڈول سے لے کر جو پیا جاتا تھا، لیکن آج تو ہر طرف جو نلا لگا دیے ہیں، بلکہ اب تلاجوں میں بھر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو گیا جتنا چاہے پانی پیو، اور کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر جو پانی پینا ہے۔ زمزم کا جو پانی ہے موجود، اللہم ربی زدنی علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، ایسی بہترین جامع دعا ہے۔ یہ دعا پڑھ کر جو زمزم کا پانی پیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں صفا اور مروہ کی جو سعی ہے، صفا سے مروہ کو جانا 1 چکر مکمل ہوتی ہے، پھر مروہ سے پھر صفا کو آنا 2 چکر، تو ایسے ہی مروہ پر جو 7 چکر مکمل ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں جو درمیان میں ملین اخضرین ہے، یعنی جو سبز جو ستون ہے، وہ سب ستون ادھر بھی ہے پھر ادھر بھی ہے، اتنے فاصلے پر جو حاجیوں کو دوڑ لگانا ہے۔ لیکن بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، کیوں دوڑی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا یہ حکم ہوا تھا کہ اے ابراہیم، تم اپنی جو ہے تو بیوی کو، گویا بیوی ہاجرہ کو، اور حضرت اسماعیل جو آپ کے جو بیٹے ہیں، اکلوتے ایک بیٹے ہیں اس وقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ جاؤ، اور ایسے جنگلی بیابان میں لے کر جا کر وہاں چھوڑ دو۔ تو جس وقت ابھی کعبہ بنا نہیں تھا، اس وقت آج لا کر جو وہاں چھوڑا گیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو بھی جو سواری سے نیچے اتر گئے، پھر آپ جو پلٹا کر جب جانے لگے تو اتنے میں فوراً جو ہے سو بی بی ہاجرہ پریشان اور حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، کیوں ہم کو ایسے مقام پر نہ کوئی آدمی نہیں، کوئی آدم زاد نہیں، ایسے مقام پر ہم تم جو ہے وادی زرامن لا کر چھوڑ رہے ہو؟ تو آپ کو حکم بھی تھا کہ کچھ جواب نہیں دینا۔ اس کے بعد میں پلٹا کر جب جانے لگے تو بولے اچھا یہ تو بتاؤ، کیا تم اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا اللہ کی مرضی سے تم ہم کو چھوڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے حکم پر میں تم کو چھوڑنے جا رہا ہوں، تو جاؤ، اللہ تو ہم کو ضائع نہیں کریں گا۔ اللہ اکبر! کیا ایمان تھا، کیا پختہ ایمان تھا بی بی ہاجرہ کا۔ جو اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی ان کے ساتھ جو کھانے پینے کا جو اشیاء جو دیے تھے وہ ختم ہو گیا، ستو ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، آخر کار حیران و پریشان ہو گئی بی بی ہاجرہ۔ تو فوراً دوڑے دوڑے گئی، صفا کی پہاڑی پر دیکھتی ہیں کہ جو وہاں سے کوئی کنواں یا کوئی پانی کا چشمہ کچھ نظر آ جائے تو تاکہ جو لے کر آؤں، تاکہ میں اپنے ننھے سے بچے کو میں پانی پلاؤں۔ لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ پانی نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد میں پھر صفا سے نیچے اتر کر پھر جو مروہ کی طرف جاتی ہیں تو ایک جو گھڑے کی جیسی شکل تھی، آپ نے اس میں جو نیچے اتر کر پھر جو وہاں اپنی رفتار کو آپ نے ذرا تیز کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے ننھے سے لاڑلے سے بچے کو میں اس مقام پر چھوڑ کر آئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور آ کر کوئی ان کو غضب نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میرے بچے کے لیے جو تکلیف کا باعث نہ ہو۔ آخر میں پھر اپنا دوڑ لگا کر سیدھا مروہ پر پہنچ جاتی ہے، پھر مروہ سے پھر صفا کو آتی ہے۔ تو گیا ایسا جو دوڑ جو لگانے والی کون ہے؟
جو حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام، لیکن اس کے بعد اللہ جل شانہ نے وہ حضرت بی بی حاجرہ کی سنت کو بھی زندہ و جاری کر دیا کہ جتنے بھی حجاج کرام جو حج کو جب آئیں گے تو جب صفا پر آئیں گے تو صفا سے مروہ جاتے وقت میں درمیان میں جو اللہ کی جو نیک بندی جو دوڑی تھی، لہذا تم بھی یہاں پر دوڑ لگاؤ، لیکن نیک بندی دوڑی تھی، لیکن یہاں مردوں کو حکم ہے دوڑ لگانے کا، یعنی عورتوں کو حکم نہیں لگایا گیا۔ گو کہ دوڑنے والی عورت ہے، لیکن تمام مردوں کو حکم دیا کہ جو تو یہاں دوڑ لگانا۔ بی بی حاجرہ جو تو جہاں دوڑی تھی تو وہ آپ کی بھی سنت وہاں زندہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو صاحبزادے جب 7 چکر جب مکمل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تو فوراً پھر دوڑے دوڑے آئے، آ کر دیکھے کہ بھائی میرے بچے کا کیا حال ہوگا، لیکن کوئی پانی تو نظر آیا نہیں اور پانی ملا بھی نہیں، مایوس ہو کر آ گئے۔ اس کے بعد میں دیکھتے کیا ہیں کہ جہاں پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو لیٹے ہوئے تھے، آپ ان کے چشمہ یعنی ان کے قدم مبارک کے نیچے سے جو سو چشمہ ابلنے لگا، آپ کے پیروں کے ایڑیوں کی رگڑنے کی وجہ سے چشمہ ابلنے لگا۔ چشمہ ابلنے لگا تو بی بی حاجرہ نے فوراً جو سو مٹی لا کر اس کو اطراف سے مٹی ڈال کر جو سو کہنے لگے زمزم، زمزم کے معنی ہے رک جا رک جا۔ گویا اور مزید آگے نہیں بڑھ سکا، پانی بس اتنے محدود حد تک رہ گیا۔ پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کما قال کہ اگر بی بی حاجرہ کو اللہ رحم کرے، اگر وہ زمزم کہہ کر اگر وہ پانی کو اگر نہ روکتی، اگر کٹا نہ بناتی تو آج مشرق و مغرب میں جو پورا پانی جو تو پہنچ جاتا، پھیل جاتا۔ گویا عزیزان محترم، مگر مصلحت خداوندی یہی تھی کہ اسی مقدس مقام پر آج نہیں بلکہ عرصے دراز سے جب سے زمزم کا پانی جو ابلا ہے، اس زمانے سے کتنے ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں انسان مناسب وہاں پانی پیتے ہیں، پلاتے ہیں اور جو برکت کے لیے اپنے اپنے وطنوں کو لے جاتے ہیں، لیکن اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں رکھا ہے، کیونکہ اطراف کعبہ شریف کے اطراف بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو گویا عزیزان محترم، یہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑی جو خوش نصیب جو ان کے جو سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کر دیا اور پانی آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو گویا عزیزان محترم، یہ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے جن جن کے نصیب میں رکھا تو انشاءاللہ پہنچیں گے۔ اب اس میں بھی ہمارے حاضرین مجلس میں کتنے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو حج کیے ہوئے ہیں اور جو حج کو جانے کا عزم کیے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو عمرہ ادا کر آئے ہیں، کتنے لوگ جو ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے۔ اور یہ قربانی کا بھی جو معاملہ کیا ہے، یہ قربانی بھی تو وہی ہے جو تمام حاجیاں آج الحمدللہ آج ہمارے پاس تو 6 تاریخ ہے، لیکن وہاں کعبۃ اللہ شریف میں گویا مکہ مکرمہ میں آج 7 تاریخ ہے، اور آج ہی کی رات میں تمام کے تمام جتنے جو حجاج کرام آئے ہیں جو اقطاع عالم کے، ان لوگوں کو تقریباً معلمین آج رات ہی کو لے کر چلے آتے ہیں۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ سے سیدھا مینا کو جاتے ہیں۔ 3 میل کے فاصلے پر مینا ہے، وہ 3 میل کے فاصلے پر مینا کو آج رات میں لے جاتے ہیں، لیکن پورے تو نہیں جا سکتے، لیکن جتنے بھی جا سکتے ہیں چلے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اصل جانا تو 8 تاریخ کے دن فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھ کر جو جانا ہے مینا کو، لیکن معلمین اپنی سہولت کے خاطر جو آج ہی سے جو عشاء کے بعد سے لے کے چلے آتے ہیں پورے قافلوں کو۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن 8 تاریخ کے دن بھی فجر پڑھنے کے بعد میں بھی لوگ پہنچتے رہتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد پھر ظہر کی نماز ادا کرنا ہے، عصر یعنی جہاں بھی ٹھہریں گے اپنے اپنے خیموں میں ادا کر لینا ہے گویا۔ پھر اس کے بعد میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں اس دن کی، اور پھر رات میں قیام وہیں رہتا ہے۔ پھر 9 تاریخ کے دن فجر کی نماز وہیں مینا کے مقام میں ادا کریں گے حجاج کرام۔ پھر وہاں سے نکل کر سیدھا 9 تاریخ کے دن جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا حجاج کرام میدان عرفات میں چلے جائیں گے۔ جو یوم الحج جو ہوتا ہے عرفہ وقوف عرفات، اور اب کے جو حجاج کرام جو آئے ہیں سارے دنیا کے بڑے خوش نصیب ہیں کہ جمعے کے دن عرفہ ہے، اور جمعے کے دن جو تو گویا ایسا مقبول لوگ ہیں وہ لوگ الحمدللہ بڑے نصیب سے میرے پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج کو جب گئے تھے تو اس وقت بھی جو الحمدللہ جمعہ کا دن تھا تو وہ سعادت مل رہی حاجیوں کو، تو گویا عزیزان محترم حج اکبر جو نصیب ہو رہا ہے، اللہ ان سب کے حج کو حج اکبر بنا کر ان کو قبول فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے جیسے ہی جو تو عرفات کو جانے کے بعد وقوف عرفات ہے وہ فرض ہے۔ ایک تو ہے احرام کا باندھ کر حج کی نیت سے احرام کا باندھنا، اور پھر جو ہے سو مکہ شریف سے جو تو سیدھا مینا کو چلے جانا، یعنی احرام کا باندھنا حج کی نیت سے ایک فرض ادا ہو گیا۔ دوسرا فرض ادا ہوتا ہے کہاں؟ وقوف میدان میں قیام، تھوڑی دیری سے ہی کتنے ایسے لوگ ہیں جو مختلف بیماریوں میں کچھ آلودہ ہو جاتے ہیں، دواخانوں میں رہتے ہیں، لیکن اس سنت کی ادائی کے سلسلے میں ان کو وہاں سے تھوڑا لایا جاتا ہے دواخانے سے، اور تھوڑی دیر جو تو یہاں جو رکھ کر تاکہ ان کا حج سے وہ لوگ محروم نہ رہ سکیں، لہذا ان کو پھر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہاں اب ختم کر رہا ہوں کیونکہ اب یہ واقعات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قربانی کے واقعات ہیں، لیکن کیونکہ یہ تینوں کی یادگار کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھا تو گیا وقوف عرفات ہو جانے کے بعد پھر وہاں سے حجاج کرام مزدلفہ کو جاتے ہیں، اور مزدلفہ میں بھی الحمدللہ وہاں کی ایک جو رات ہے وہ شب قدر کے برابر رات ہے، وہ بڑی مقدس رات ہے۔ وہاں کا قیام بھی جو حاجیوں کے حق میں، وہاں صرف کچھ کرنا نہیں رہتا، صرف مغرب اور عشاء کی نماز جو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر وہاں کنکریاں ہر حاجی کو 70 کنکریاں چن لینا ہے، پھر اس کے بعد میں پھر وہاں سے رات میں وہ قیام کرتے ہوئے پھر صبح جو فجر کی نماز کے ساتھ ہی پھر مینا کو قافلے آ جائیں گے۔ اور پھر مینا کو آ جانے کے بعد اور پھر مینا میں سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر جو حلق کروا لینا ہے، اور پھر اس کے یعنی قربانی کرنا ہے، پھر اس کا حلق کروا لینا، پھر اس کے بعد میں جو حاجی جو اپنے کپڑوں میں نہا دھو کر اپنے کپڑوں میں پھر طواف زیارہ کے لیے حرم شریف کو پہنچ جانا ہے۔ تو گئے عزیزان محترم بڑے تفصیلات ہے یہ، لیکن جو کیونکہ اور بھی دیگر مقررین بھی ہیں اور حضرت قبلہ کا بھی خطاب ہونے والا ہے، تو لہذا میں آپ سبھی حضرات کا بے انتہا مشکور ہوں، اور پھر حضرت قبلہ جو یاد فرمائے ہمارے پاشا جس کی وجہ سے ہم حاضر خدمت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی بھی اللہ نے اپنے زبان سے مجھ سے جو کہلوایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اور جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کو بار بار اس مقدس سرزمین پر حاضری کا شرف عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرش سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ ما شاء اللہ۔